السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران کریڈٹ رسک کے حوالے سے کچھ بات کی تھی اور خاص طور سے بیس کرتا تھا انٹرنل ریٹنگز کے حوالے سے. انٹرنل ریٹنگ اسی وقت ہو جاتی ہے جس وقت ہم کوئی کریڈٹ ٹرانزیکشن کسی بورور کے دیکھ لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ری پیمنٹ بیہیویئر کس طرح کا ہوتا ہے. آیا ری پیمنٹ بیہیویئر اس کا کسی نہ کسی انداز سے ہمیں معلوم کیسے ہوتا ہے. اس کا ہم کوئی مثال کے طور پہ یوٹیلیٹی بل لے لیتے ہیں اور اسی یوٹیلیٹی بل کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ری پیمنٹ ایٹیٹیوڈ اس کا کیسا ہے. پھر اس کا کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈیلنگ ضرور ہوتی ہے کسی بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ. تو ایک اس کا ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے. پھر سینٹرل بیورو آف انفارمیشن جو ہے CIB جسے کہتے ہیں کریڈٹ انفارمیشن بیورو، وہ اسٹیٹ بینک کے پرویو میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس پہ سارے ریکارڈڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پتہ چل جاتی ہیں اور اس سے ہم CIB رپورٹ لے لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے ہینڈلنگ کی ہے فائنینشیل میٹرز کی. یہ ذکر ہوا تھا تو جس میں ہم نے ذکر کیا تھا خاص طور سے ڈیفینیشنز اور جنرل ٹرمینالوجی کا. پھر اوریجنیٹنگ بینک کے کیا کیا آبلیگیشنز ہوتے ہیں، کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کس انداز میں اوریجنیٹنگ بینک جو ہے اس کی فائنینشیل ریکویسٹ لیتا ہے، کنسیڈریشن کرتا ہے اور اس کی پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد پھر ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ویدر دس پرٹیکولر انٹینڈنگ اور ٹو بی بورور کس طرح کا ہے اور پھر ہم اسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں مزید فیسلٹیز یا نہیں. پھر ایسٹ بیکڈ کمرشل پیپر کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ کہاں پہ کیسے اس کو سیکورٹائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے رکھا جاتا ہے. پھر کلین اپ کال کیا ہوتی ہیں اور اس کلین اپ کال کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیسک آبجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ کیش انفلوز کا ہوتا ہے. اس میں بیسک آبجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ کیش ری پیمنٹس کا ہوتا ہے. اس میں بیسک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ایک بار جو پیسہ گیا تو واپس کتنا آیا یا نہیں آیا. اسی کے اوپر بیس کرتا ہے کریڈٹ انہانسمنٹ کا اور کریڈٹ کس طرح سے انہانس ہوتا ہے. کریڈٹ انہانسنگ انٹرسٹ جو دیکھا جاتا ہے اور ایسے ہمیشہ پروڈکٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ کریڈٹ کو انہانس کیا جائے. ارلی امورٹائزیشن کے شیڈیول ہمیں پتہ چل جاتا ہے کس طرح سے ری پیمنٹس کرنے ہیں، پرنسپل کس طرح سے ری پے کیا جائے گا اور کس طرح سے انٹرسٹ ری پے کیا جائے گا. آپریشنل ریکوائرمنٹ فار ٹریڈیشنل سیکورٹائزیشنز، کیونکہ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو سیکورٹائزیشن کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ضروری لنکڈ ہوتے ہیں کس کے ساتھ، فائنینشیل آبلیگیشنز کو میٹ وتھ کرنے کے ساتھ. اور وہ فائنینشیل آبلیگیشن میٹ وتھ کیسے ہوتے ہیں، آپریشنل ریکوائرمنٹس ان کی کیا ہوتی ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا، ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. سنتھیٹک سیکورٹائزیشن کے ایشوز بھی تھے جن کا ذکر ہم نے کیا. اب انہی سارے باتوں کے پیش نظر ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور سے بیسل 2 اکارڈ میں جو اننسیشنز دیے گئے اس حوالے سے بات ہم نے کیسے آگے بڑھائی اور یہ بیسل 2 اکارڈ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ جو ضروری حصہ ہوتا ہے اس کا رسک کا حصہ ہوتا ہے. اور رسک جب بھی کسی کریڈٹ کے حوالے سے بات کی جائے گی تو رسک ہمیشہ اس میں پنہا ہوگا. ہمیشہ یہ یاد رکھیے، میں ہمیشہ ہر بات آپ کو ضرور یہ اسٹریس کروں گا جب کبھی بھی بات پیسے کی آئے گی، جب کبھی بھی بات ٹرانزیکشنز کی آئے گی، جب کبھی بھی بات کسی اور چیز میں آئے گی تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ فوری طور پہ رسک کا ایلیمنٹ شروع ہو جائے گا اور اس میں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سا رسک جو ہے وہ کیسے آ جاتا ہے. اور اسی کا ایک پری کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ کلین اپ ریکوائرمنٹ کی بھی ہوتی ہے اور اس کے ہمیں کیا آپریشنل ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں کلین اپ کالز کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. کیونکہ کلین اپ کال بیسکلی ڈٹرمن کرتی ہے اس بات کو کہ ہاں یہ جو ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں، یہ جو فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کی گئی ہے، اس کے ریٹرنز ہونے شروع ہو گئے ہیں، کیش انفلوز آنا شروع ہو گئے ہیں اور جتنا اگر ڈیبٹس ہیں، پارٹی یا کلائنٹ نے پیسے نکلوائے ہیں اتنے ہی پیسے وہ جمع بھی کروا رہی ہے تھرو آؤٹ دا ایئر اور جب تک وہ پینڈنسی آف دا لمٹ رہتی ہے تو وہ اسی حساب سے کریڈٹس بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کس طرح سے یہ کلین اپ کالس ہیں، ان کی آپریشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے اور اس کے پیش نظر ہم جو بھی بات کریں وہ ہمیں کلین اپ کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے. لیٹس سی واٹ از دیئر ان دا سلائیڈ. فار سیکورٹائزیشن ٹرانزیکشنز دیٹ انکلوڈ اے کلین اپ کال, no capital will be required due to the presence of a clean up call if the following conditions are met. اب یہ کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ کہیں کہیں کلین اپ کال کے حوالے سے آپ نے ٹرانزیکشنز کرنے ہوتے ہیں. کہیں کہیں کلین اپ کال جب آپ سے کہا جاتا ہے کلین اپ کرو اس فائنینشیل ریکوائرمنٹ کا، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، کیسے ہوگا، تو یہ کلین اپ کال کہیں کہیں پوری نہیں بھی کرنی ہوتی ہے. اور وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جہاں کلین اپ کال آپ جو ہے پوری نہیں کرتے. لیٹس سی واٹ از دیئر ان دا سلائڈ.
1. The exercise of the cleanup call must not be mandatory in form or in substance, but rather must be at the discretion of the originating bank. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم فائنینشیل آبلیگیشنز ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو بینک جو اوریجنیٹنگ بینک ہوتا ہے وہ ذہن میں ضرور چیزیں لے کر آتا ہے کہ ہاں یہ بوروور جو ہے اتنی ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دا لمٹ ڈیورنگ دا کرنسی آف دا فائنینشیل آبلیگیشنز یہ دیکھ لیتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کے ٹرانزیکشنز کس طرح سے ہیں. اور جب ہمیں اس کا ریکارڈ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بہت مناسب انداز میں ہمارے ساتھ چلا, یعنی اس بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ چلا, تو ہمیں جب اس کا اندازہ ہو گیا, ہمیں معلوم ہو گیا, تو کیا ہوا, ہمیں کیا پتہ چلا, اس کے حساب سے ہم کبھی کبھی کلین اپ کال جو ہوتی بھی ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں ایسے کسٹمرز کے لیے, ایسے کلائنٹس کے لیے, ایسے بوروورز ٹو بی کے لیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. whether the clean up call can be ignored, so yes, there are certain conditions about which I'll be discussing on as far as this lecture is concerned کہ یہاں کلین اپ کال کو ہم لیو آؤٹ کر دیتے ہیں. دوسری کیا چیز ہوتی ہے, the clean up call must not be structured to avoid allocating losses to credit enhancements or positions held by investors or otherwise structured to provide credit enhancement. اور یہ کریڈٹ کالز جہاں پہ کلین اپ کالز ہوتی ہیں کبھی کبھی اسٹرکچرڈ کریڈٹ انہانسمنٹس کے لیے, جہاں کبھی کریڈٹ اسٹرکچرڈ جو رینیولس کے لیے, وہاں پہ اگنور کر دی جاتی ہیں کیونکہ وہ اس کے حساب سے جب کبھی بھی بات ہوئی تو اس کے حساب سے یہ کام کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو اس کے ٹرانزیکشنز ہوئے یہ بالکل ٹھیک ہوئے, اور انہی ٹرانزیکشنز کے پیش نظر اگر یہ کلین اپ پورا نہیں بھی کرواتا then too we are in a position to renew the limit, we are in a position to enhance the limit. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کبھی لمٹ انہانسمنٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم ضرور یہ کہتے ہیں, یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ضرور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں کلین اپ جو ہے اسے کمپلیٹ کر لو, اور جب یہ آپ کا کلین اپ جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے اس کے پیش نظر آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے. اینڈ دس از ہاؤ دا کلین اپ پروسیسز آر کمپلیٹڈ. فردر آن لیٹس سی واٹ از دیئر ایز فار ایز ویئر وی کین اگنور the cleanup requirement. The cleanup call must only be exercisable when 10% or less of the original underlying portfolio or securities issued remain, or for synthetic securitizations when 10% or less of the original reference portfolio value remains. اب یہاں پہ اگنور کر دیتے ہیں کہ جہاں اوریجنل پورٹفولیو اس کا 1 ملین ہے اور کہیں جب 10% رہ جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں, اس کا تھرو آؤٹ اس کی جو اس کا بیہیویئر ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ہے یوٹیلائزیشن کی طرف, اس کا ری پیمنٹ کی طرف, یہ بالکل ٹھیک رہا. اور اگر اس کا 10% یوٹیلائزیشن اس کا نہیں بھی ہوا تو اس میں کوئی بات نہیں, وی کین آلویز اگنور دیٹ. ادروائز ہوتا یہ ہے کہ جب تک ٹوٹل یوٹیلائزیشن نہیں ہوتا اور وہی ٹوٹل یوٹیلائزیشن واپس نہیں آتا کریڈٹ کی شکل میں, تو وی آر اسٹرنجنٹ اباؤٹ اٹ, وی آر ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ, and we just do not give in as far as that particular financial institution is concerned. جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے پھر ہم کلین اپ ریکوائرمنٹ کی کنڈیشن ضرور پوری کرواتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی لمٹ رینیول نہیں ہوتا. لمٹ رینیول سے مراد میری یہ ہے کہ 1 سال کا پیریڈ اگر گزر جاتا ہے اور اس میں کلین اپ نہیں ہوا ہوتا تو ہم انشور کرتے ہیں کہ لمٹ پھر نہ دی جائے, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی, اور جب بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی تو پھر کیا فائدہ ہے اس کو مزید انہانس کرنے کا, کیا فائدہ ہے, مزید ضرورت ہے اس کی کہ ہم اس کی لمٹ رینیو کریں جب اس کا یوٹیلائزیشن ہی نہیں, اور جو اسٹرکچرڈ ہے وہ جب اس کا استعمال نہیں ہو رہا تو ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم مزید اس کو رینیو کرتے جائیں, اور جس ایریا میں ریکوائرمنٹ ہے وہ وہاں پوری نہیں کر رہا. نیچرلی we have to stay silent about it, and then we are constrained, we have our own reservations to see کہ ہاں یہ بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے. Let's see what it says further. If a cleanup call when exercised is found to serve as a credit enhancement, the exercise of the cleanup call must be considered a form of implicit support provided by the bank and must be treated in accordance with the supervisory guidance pertaining to securitization transactions. اور یہ ایک ایشو ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں سیکورٹائزیشن جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں, اور وہ سیکورٹائزیشن ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ جب بینک نے آپ کو ایک ایکسپوجر دے دیا, بینک نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ لمٹ فیسلٹی آپ اویل کرے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے ایکسٹینشن کر دیا کریڈٹ, تو نیچرلی پھر وہ یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ اس کا یوٹیلائزیشن کریں اور اس میں ریونیو جنریٹ کریں.
لہذا جب کبھی بھی ایسا ایکسپوجر آ جاتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے جب تک کہ آپ کی ادروائز جو بزنس ایکٹیویٹی ہے اتنی اسٹرانگ نہ ہو کہ وہ مزید سیکورٹائزیشن کے ایشوز جو ہیں اس میں جنریٹ نہ ہوں. لہذا ایسے کنڈیشن میں جو کلین اپ کال کی بات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ریکوزٹ کنسیڈر ہوتی ہے. اب کیا ہے, اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سیکورٹائزیشن ایکسپوجر جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے کس طرح کرنا ہے. We have to be very careful about it, because as far as the treatment of the securitization exposure is concerned, that nearly depends upon how you are going to take and how you are going to consider the limit which has been extended to the particular borrower. Let's see what is there first, and the first thing is the calculation of the capital requirements. Capital requirement کی calculations کس طرح سے کیے جاتے ہیں, کیونکہ اسی پر بیس کرتا ہے, اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ سیکورٹیز کی ویلیو نکالتے ہیں, کس طرح سے ایکسپوجر کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں, کس طرح سے جو آپ نے فائنینشیل آبلیگیشنز میٹ وتھ کیے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ کل کو گاڈ فاربڈ اینی تھنگ ہیپنس اینڈ the party or the borrower defaults, then what are going to be the possible ways out. So naturally there has to be a calculation as far as the securities are concerned. Let's see what it turns out into. I will be discussing with you the calculation of the capital requirements in shape of a slide which is there in front of you. Banks are required to hold regulatory capital against all of their securitization exposures, including those arising from the provision of credit risk mitigants to a securitization transaction, investments in asset-backed securities, retention of a subordinated tranche, and extension of a liquidated facility or credit enhancement, as set forth in the following sections. Repurchase securitization exposures must be treated as retained securitization exposures. یہ بات جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, کیونکہ جس وقت تک سیکورٹائزیشن کی ویلیو, سیکورٹائزیشن ایکسپوجر ہمیں ورک آؤٹ کر کے پتہ نہیں چل جائے گا, آپ خود اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیے روزمرہ کی زندگی میں جب کبھی بھی کوئی سیکورٹی بیکڈ فائنینشیل آبلیگیشنز ہوتے ہیں تو اس میں کیا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہاں دیز آر دا سیکورٹیز, دیز آر دی اسیسمنٹ وچ آر دیئر, دیز آر دا رسک وچ آر کیلکولیٹڈ اوور دیئر, اور اس کے پیش نظر ہم نے کس طرح سے موو آؤٹ کرنا ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے تو ہم پھر اپنا کیپٹل ریکوائرمنٹ جو ہے کسی انداز میں ورک آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ ورکنگ جو ہوتی ہے وہ کس پر بیس کرتی ہے, وہ ورکنگ بیس کرتی ہے کہ سیکورٹی بیکنگ کتنی ہے, لکویڈیشن اس میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, تو اس کی ہمیں آپریشنل ریکوائرمنٹس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, اور وہ آپریشنل ریکوائرمنٹ کس سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہے, ایکسٹرنل کریڈٹ اسیسمنٹس ہمیں کروانا پڑتا ہے. کیونکہ بات یہ آسان ہو جاتی ہے کہ کتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ پیسے آپ کے پاس ہیں, کوئی بھی راہ چلتا ہوا جا رہا ہے, اس کو بلایا کہ بھائی یہ پیسے ہیں لے جاؤ تم, تو لے کے چلا جائے گا. لیکن نہیں, بات وہ پیسے آپ کے نہیں ہیں, بات وہ پبلک کے ہیں, اس نے آ کے انویسٹمنٹ کیا ہے, اور وہ انویسٹمنٹ آپ نے آگے انویسٹ کرنا ہے, اس کے ریٹرنز حاصل کرنے ہیں, اور ان ریٹرنز کو آپ نے آگے پاس آن کرنا ہے. لہذا ہر چیز جو ہے بیلنس اور کاؤنٹر بیلنس, چیکس اینڈ کاؤنٹر چیکس, بیلنس اینڈ چیکس کا جو سلسلہ ہے وہ ہر لیول پر, چاہے وہ گراس روٹ لیول ہو, چاہے وہ اوپر فنامنل لیول ہو, کسی انداز میں بھی جب کبھی کوئی بات ہوگی تو اس میں چیکس اور بیلنس کا حصہ جو ہے وہ پرائمری امپورٹنس کا ہوتا ہے. اب اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آپریشنل ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں فار دا یوز آف ایکسٹرنل کریڈٹ اسیسمنٹ وچ از دیئر ان فرنٹ آف یو ناؤ. The following operational criteria concerning the use of external credit assessments apply in the standardized and the IRB approaches of the securitization framework. اور جب بھی کبھی سیکورٹائزیشن فریم ورک کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے, ہمیں فوری طور پہ ایکسٹرنل کریڈٹ اسیسمنٹ, بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی ایکسٹرنل اسیسمنٹ جو ہیں ہمارے لیے ضروری کیوں ہوتے ہیں, کہ کبھی کبھی ہمیں میچنگ کرنی ہوتی ہے. جب ہمارے ہیوج ایکسپوجرز ہو جاتے ہیں, جب ہمیں بہت زیادہ فائنینشیل آبلیگیشنس دے دیتے ہیں, میٹ وتھ کرنے ہوتے ہیں, ہمیں جب کہیں اور زیادہ اسیسمنٹس کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور ہمیں ٹیلی کرنے ہوتے ہیں, ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں کہ دیر از اے ہیوج ایکسپوجر ناؤ, اور جب ایکسپوجر زیادہ ہو جاتا ہے تو ہماری انٹرنل کریڈٹ ریٹنگ تو ہوتی ہی ہے, ساتھ میں ہم ایکسٹرنل اسیسمنٹس بھی کرواتے ہیں جو ہمیں چیک اور کاؤنٹر چیک, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, بیلنس اور کاؤنٹر بیلنس,
ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں آپ کا جو اسیسمنٹ ہے وہ صحیح ہے, آپ نے اس انداز میں اسیسمنٹ کیا ہے, لہذا اس انداز میں ہی آپ پروسیڈ وتھ کریں گے, تاکہ آپ کے سامنے گائیڈ لائنس ہوں, آپ کے سامنے سپروائزری ایسوسیشنس اور سپرویژن کے طریقے ہوں, آپ کو معلوم ہو کہ اگر ان ایریاز میں ہم موو کریں گے تو یہاں ہماری بچت ہے, اس انداز میں موو کریں گے تو بھی ہماری بچت ہے. لہذا ہمیں گائیڈ لائنس کی ضرورت ہر لیول پہ ہے, انٹرنلی as well as externally. And these are the provisions which are made as far as the Basel II Accord is concerned. And in line with the enunciations of the Basel II Accord, we have to formulate the guideline which would ensure that this credit which has been extended is risk-free. And if at all it is not risk-free, then alertness has to be showered upon, and one has to be quite particular about the financial obligations that have been extended. Further on, to be eligible for risk weighting purposes, the external credit assessment must take into account and reflect the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. For example, if a bank is owed both principal and interest, the assessment must fully take into account and reflect the credit risk associated with timely repayment of both principal and interest. بات یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایکسٹینشن ہوتا ہے فائنینشیل فیسلٹیز کا, کریڈٹ ایکسپوجر کا, تو اس میں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, اس میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ جو ایکسپوجر ہو گیا ہے اس کے ریٹرنز ممکن ہیں یا نہیں, اور جب ریٹرنز کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اسٹیبل ہے کریڈٹ, اور جب یہ ایکسٹرنل کریڈٹ ہمیں سرٹیفائی کر دیتا ہے, اس کا اسیسمنٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے اکارڈنگلی پھر ہم پروسیڈ بھی کرتے ہیں. لہٰذا جب کبھی بھی اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ صرف کریڈٹ ایکسٹینشن ہی, میں آپ سے گاہے بگاہے اس چیز کا ذکر کرتا ہوں, کریڈٹ دے دینا بہت آسان کام ہے, بات وہاں پہ آ کے مشکل ہوتی ہے جب آپ اس کی واپسی لیتے ہیں, اور آپ جس وقت دے رہے ہوتے ہیں آپ نے اس بات کو یقین بنانا ہوتا ہے کہ یہ جو پیسے جا رہے ہیں یہ واپس آئیں, اور کس انداز میں واپس آئیں جیسے آپ نے کہا ہے, ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں, ایسے تو دینے کا کیا ہے, آپ دے دیں. لہذا یہ جو آپ جتنی زیادہ جانچ وغیرہ کرتے ہیں, جتنے ایشوز آپ اٹھاتے ہیں, جو ساری تحقیقات آپ کرتے ہیں, وہ صرف اس بات کو یقین بنانے کے لیے کرتے ہیں کہ کل کو جب آپ کے پیسے واپسی کے امکانات ہوں تو آرام سے پیسے واپس آ جائیں بغیر کسی تگ و دو کے. لہذا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ پیسے آپ نے دے دیے, اصل بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جب پیسے آپ نے واپس لینے ہیں. تو لیٹ سی اٹ کنٹینیوز. جو ایکسٹرنل کریڈٹ اسیسمنٹس ہوتا ہے, چاہے وہ انٹرنل ریٹنگ ہو, وہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر امپوز کرتے رہتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہاں جو انٹرنل ریٹنگ ہے وہ صحیح ہے, جو ایکسٹرنل کریڈٹ اسیسمنٹ ہے وہ صحیح ہے. اسی کی بنیاد پر ہم آگے بھی چلتے ہیں, دیکھیں کیا اور اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کے آبلیگیشن فلفل ہوتے ہیں. The external credit assessments must be formed from an eligible ECAI as recognized by the bank's national supervisor in accordance with paragraphs Basel II with the following exceptions. اب اس کے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اب دیکھیں گائیڈ لائن, یہ کتنا بیسل II اکارڈ میں ہر جگہ اسپیسیفکس ہیں, ہر جگہ اس میں اننسیشنز جو دیے گئے ہیں اسے ایکسپلین بھی کیا گیا ہے, تاکہ اس کے امپلیمنٹیشن میں جو بیسل II اکارڈ ہے اس کی قطعاً کوئی مشکل یا دشواری اس میں پیش نہ آئے. ورنہ اگر اس کا امپلیمنٹیشن لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نہیں ہو سکا تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے اننسیشنز کا, کیا فائدہ ہے ایسے ایریاز آف ایگریمنٹس کا کہ جہاں ہم ریکوریز جو ہیں وہ اس کو اس لیول پہ نہ لے جا سکیں. لہذا ہر چیز کی آسانی پیدا کی گئی ہے, اور اس آسانی کے پیش نظر ان کی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ہمیں اڈھیئر کرنا لازم اور ملزوم ہے. اب ایک ایگزامپل ہے جو آپ کے سامنے ہے, یہ کس طرح سے جو بیسل II اکارڈ کی گائیڈ لائنز ہیں, اننسیشنز ہیں, وہ ایکسیپشنز کہاں کہاں ہو جاتے ہیں, کس کے, اس کے بیسل II گائیڈ لائنز کے. لیٹس سی واٹ اٹ از. An eligible credit assessment must be publicly available. In other words, a rating must be published in an accessible form and included in the ECAI's transition matrix. Consequently, ratings that are made available only to the parties to a transaction do not satisfy this requirement. جب بھی کبھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمیں سیٹسفیکشن ضرور اٹین کر لینا ہوتا ہے, اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں ٹرانزیکشنز ہو جاتی ہیں وہاں اس کے لیے ہم زیادہ اس میں فکر مند ہوتے ہیں.
کیونکہ بات وہیں آ کے ختم ہوتی ہے. اپنے پیسے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے, کسی دوسرے کے پیسے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے, اور ہمیں اس بات کو یقین بنانا ہوتا ہے کہ ہاں یہ پیسے ہیں اور اس کو ہر طرح سے اس کی واپسی یقینی ہونی چاہیے. اب further on, eligible ECAIs must have a demonstrated expertise in assessing securitizations, which may be evidenced by strong market acceptance. اب یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر وہ کنڈیشن آپ نے ایسی لگا دی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپلیکیبل ہی نہ ہو سکے مارکیٹ میں, اس کی اپلیکیشن میں ہی مشکل ہو, تو پھر ایسے اننسیشنز کا فائدہ کیا؟ کیونکہ اصل چیز جب بھی کبھی ہوتی ہے وہ اس بات کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ جو چیز کی گئی ہے whether it is marketably accepted or not. اگر کہیں اس میں ایکسیپٹنس میں پرابلم ہے تو وہ کیا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایکسیپٹنس ہو جاتا ہے تبھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ جو کنڈیشن ہے سیکیورٹیز کی وہ امپلیمنٹ بھی تو ہو سکتی ہے. کیونکہ ایسے رولز بنانے کا کیا فائدہ کہ جن کا امپلیمنٹیشن ہی نہ ہو سکے, اور جب امپلیمنٹیشن ہی تو بات صحیح کرتا ہے کہ جب آپ کوئی رول بنائیں تو اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے, اور جہاں اگر ایکسیپٹنس ہی نہ ہو تو وہاں ایسے رولز کا فائدہ کیا. تو بیزل ٹو اکارڈ میں پرووائڈیڈ یہ انشور کیا گیا ہے کہ جو کوئی پرنسپلز یا گائیڈ لائنز جو اسٹیج کی جا رہی ہیں ان کا پراپر ایکنالجمنٹ اور امپلیمنٹیشن ممکن ہو سکے. اب دیکھنا ہے کہ بیسل 2 اور سپروائزری ریویو پروسیس کیا چیز ہوتی ہے, اور بیسل 2 کے حوالے سے یہ بات دیکھنا ہے. Let's see what is there. I'm reading out a slide for you. This lecture discusses the key principles of supervisory review, risk management guidance, and supervisory transparency and accountability produced by the committee with respect to banking risks, including guidance relating to, among other things, the treatment of interest rate, risk in the banking book, credit risk, stress testing, definition of default, residual risk, and credit concentration risk, operational risk, enhanced cross-border communication and cooperation, and securitization. یہ بیسک ایلیمنٹس ہیں بیسل 2 اکارڈ کے, اور یہ امپلیمنٹ اگر ٹرو اسپرٹ میں ہو گئے تو آپ یقین کیجئے یہ جو سپروائزری ریویوز ہوتی ہیں یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے کر دیں گی کریڈٹ ایکسپوجر کا. اور اس میں آپ یقین جانیے گا کہ کوئی بھی کریڈٹ ایکسپوجر جو ہے وہ کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی, ہمیں سپروائزری میتھڈالوجی اڈاپٹ ہم کر رہے ہوں گے, تو آپ یقین کیجئے یہ جو فریم ورک اننسیٹ کیا ہے بیسل 2 کے اکارڈ سے یہ بالکل انتہائی جامع ہے, اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے, فول پروف اپنی طور سے بنایا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی قباحتیں ہو سکتی ہیں جو ہم امینڈمنٹس کے ذریعے سامنے لا سکتے ہیں. لہذا اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے پرائمریلی کہ اس میں بزنس کے ساتھ کون سے ایشوز آتے ہیں جو اس وقت تک آئے اور جن کو بالکل ہر طرح سے اسٹیبلائز کرنا بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے لیے صحیح طرح سے مقدم ہے, اور یہی سپروائزری رول جو ہے یہ ریکوائرڈ ہے ایز فار ایز the Basel II Accord is concerned. Let's see what is there in the slide. The supervisory review process of the framework is intended not only to ensure that banks have adequate capital to support all the risks in their business, but also to encourage banks to develop and use better risk management techniques in monitoring and managing their risks. اب جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسا میں آپ سے بار بار اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بہت آسان ہے کہ پیسے رکھے ہوئے ہیں, کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے, کوئی سامنے جا رہا ہے اٹھا کے آپ نے دے دی, لیکن مشکلات وہاں سے شروع ہوتی ہیں جب آپ نے یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جو آپ دے رہے ہیں اور وہ بھی روپے پیسے جیسی چیز, اس کی ادائیگی اور اس کی واپسی بھی یقینی بنانی ہوتی ہے, ورنہ یہ پیسہ آپ کا تو ہے نہیں, یہ پیسہ آپ نے کسی دوسرے کا استعمال کیا ہے, دوسرے کا کاروبار میں لگایا ہے. جہاں یہ صورتحال جب سامنے آ جاتی ہے, یہ درپیش ہو جاتی ہے, تو وہاں آپ کو یہ گائیڈ لائنز جو ہیں, جو مانیٹرنگ پروسیس ہے, جو ریویوز ہیں, جو سپروائزری میتھڈالوجی ہے, جو ہر انداز میں آپ جو چیکس لگاتے ہیں, بیلنس ریسٹور کرتے ہیں, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کون سی کنڈیشن ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو یہ آپ کے لیے یقینی بنانے کی صورت ہوتی ہے تاکہ جو پیسہ آپ نے ایکسٹینڈ کیا وہ واپس بھی آ گیا یا نہیں.
اور جب یہ واپسی کا امکان یا راستہ شروع ہو جاتا ہے تب آپ کو تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے. لہٰذا یہی گائیڈ لائنس ہیں جو بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے ہے, اور جو مانیٹرنگ کا پروسیس ہے وہ بھی گائیڈڈ ہے, جو سپرویژن کا پروسیس ہے وہ بھی گائیڈڈ ہے, جو ریویوز کا پروسیس ہے وہ بھی گائیڈڈ ہے, جو ریٹرنز کے پروسیسز ہیں وہ بھی سپروائزڈ ہیں. اور آپ نے کرنا کیا کیا ہے, that too is supervised. Whatever those conditions are, the requirements are, the conditionalities are, the situations are, you have to move according to the guidelines which have been provided, and that too as per the enunciations of the Basel II Accord. Further on, let's see what is the supervisory review process. The supervisory review process recognizes the responsibility of bank management in developing an internal capital assessment process and setting capital targets that are commensurate with the bank's risk profile and control environment. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کسی چیز کو بھی کریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. آپ یہ یقین رکھیے گا کہ جو بھی ہمارے یہاں ٹیلنٹ ابھرتا ہے وہ ٹیلنٹ جو ہے ایک انوائرمنٹ اسپیسیفک ہوتا ہے. ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے ایک شخص جو ہے وہ یقینی طور پہ ویسا ہی بیہیو کرے گا جیسے جس ماحول سے وہ آ رہا ہے. تو جو کریڈٹ کا ایکسٹینشن ہوتا ہے اس کریڈٹ کے ایکسٹینشن میں بھی اس ماحول کا پورا ہاتھ ہوتا ہے. کون سی بزنس اس نے کرنی ہے, کیا اس میں پروفٹ جنریشن اور ری جنریشن ہوتا ہے, کیا اس میں بینک کا ایکسپوجر لینا یا فائنینشیل ایکسپوجر لینا کہاں کس حد تک مناسب ہے, کس حد تک وہ معقولیت پر مبنی ہے. جب وہ یہ ساری چیزیں سوچ لی جاتی ہیں, اس ماحول کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے, تب آپ یقین کیجئے گا کہ وہ جو سپرویژن کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت منیمل ہو جاتا ہے. اور یہی ریویوز جو ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ بدلتے رہتے ہیں اور اس بات کا یقین کروا دیتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہے وہ سیکیورڈ انویسٹمنٹ ہے, وہ سیف انویسٹمنٹ ہے, اور جب بھی کبھی انویسٹمنٹ ہوگا تو اس کے ڈیو ریٹرنس ہوں گے. اور اسی کو کہتے ہیں کیپٹل ڈیولپمنٹ پروسیس. جب یہ سیکیورڈ فارم آف انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو جو پیسہ لگایا گیا ہے وہ فردر جنریٹ ہوتا ہے, اس کا ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہے وہ آگے چل جاتا ہے, اور پھر اسی حساب سے پھر کیپٹل پروگرس ٹارگیٹس, کیپٹل پروسیسنگ ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں. اور وہ کس کے حوالے سے ہوتے ہیں, جو اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا اس بینک کے رسک پروفائل سے میچ کرتے ہیں, بینک کے ایکسپوجرس کو میچ کرتے ہیں اور اسی حساب سے اس کے انوائرمنٹ سے کنٹرولڈ ہوتے ہیں. تو یہ جو سپروائزری ریویو پروسیس ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. انڈر دیز prevalent circumstances. Let's see what it says further. In the framework, bank management continues to bear responsibility for ensuring that the bank has adequate capital to support its risk beyond the core minimum requirement. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جتنا ایکسپوجر بینک کے پاس ہے اس نے سب لگا دیا, جتنے پیسے بینک کے پاس ہیں اس نے سب دے دیے, اب اسیسمنٹ کرنے بیٹھ گیا. اب اسیسمنٹ میں کہیں گے پرابلم ہوتی ہے, کہیں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں, ریٹرنز اس کے وہ نہیں آتے. اگر اس کے پاس سفیشینٹ کیپٹل ہے تب تو بات آگے بڑھے گی, ورنہ وہ تو رک جائے گا, اس کا ایکسپوجر رک جائے گا, اس کے ریٹرنز رکے رہیں گے. وہ تو بس انتظار کرتا رہے گا کہ جو آلریڈی اس نے ایکسٹینشنز پہلے کریڈٹ کے کیے جب وہ واپس آئیں گے, اس کے ریٹرنز آئیں گے, کیپٹل فارمیشن ہوگا, تب وہ آگے بڑھے گا. تو بھائی پہلے کیوں نہ تمہارے پاس سفیشینٹ کیپٹل ہو, پہلے کیوں نہ تم نے رسک کو اینالائز کیا, پہلے کیوں نہ تم نے دیکھا کہ یہ کیپٹل انکریز ہو رہا ہے یا ڈیکریز ہو رہا ہے, یا ایسے جنریشن ممکن ہے یا نہیں ہے, یا ری جنریشن ممکن ہے یا نہیں ہے. یہ تو بات اس وقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس وقت آپ یہ فائنینشیل کریڈٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اور جب فائنینشیل کریڈٹ ایک بار آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا آپ کے پاس دوسرا پیسہ ہی نہیں ہے کہ آپ مزید اس کو دے سکیں. اگر ایک جگہ کوئی ڈیفیکلٹی ہوئی تو آپ کاروبار روک دیں گے. تو ایسے میں جب اتنا زیادہ 100% رسک انوالو ہوتا ہے تو پھر آپ کو کاروبار کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کبھی کوئی کاروبار کا ایلیمنٹ آتا ہے سامنے تو اس میں جو سب سے پری ریکوزٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ ایکسپوجر کے لیے ریسورسز اویلیبل ہوں,
اور جب آپ کے پاس سفیشینٹ ایکسپوجر کے لیے ریسورسز اویلیبل ہوں گے تو جو آپ نے پہلے ایکسٹینشن کیا ہے ایکسپوجر اپنا کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا ہے تب وہ ریٹرنز کی صورت میں آپ تک آئے گا اور پھر وہ سلسلہ جو ہے جاری اور ساری ہوگا. لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ ایک بار آپ نے کریڈٹ ایکسٹینشن کر دیا بس بیٹھ گئے, یہ تو کاروباری اصول نہیں ہے, یہ تو بزنس پرنسپل ہے ہی نہیں. وہ تو سائیکل جو ہے وہ جنریٹ ہونی چاہیے اور چلتی رہنی چاہیے. اینڈ یو ہیو ٹو انشور دیٹ واٹ ایور یو ہیو انویسٹڈ یو آر گیٹنگ بیک ان شیپ آف اے ریٹرن. جب کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں یہی کرنا پڑتا ہے. لیٹس سی فردر what is there in the slides. Supervisors are expected to evaluate how well banks are assessing their capital needs relative to their risks and to intervene where appropriate. This interaction is intended to foster an active dialogue between banks and supervisors, such that when deficiencies are identified, prompt and decisive action can be taken to reduce risks or restore capital. جہاں کہیں یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کیپٹل فارمیشن جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا تو اس کا آپ کے پاس سفیشینٹ ایکسپوجر جب ہوتا ہے تو وہ سفیشینٹ ایکسپوجر جو ہوتا ہے وہ اس بات کے لیے آپ کو کافی سیٹ فورتھ کر دیتا ہے ان کنڈیشنز کو کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ریٹرنز ہونے لگے. اور یہ اس بات کو اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو انٹریکشن ہے, یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ ہاں یہ جو ایکسپوجر ہے یہ کسی ڈیفیشنسی کو انڈیکیٹ نہ کرے, کسی ڈیفیشنسی کو ریفلیکٹ نہ کرے, ورنہ فوری طور پہ جو ریگولیٹر ہے اور جو بینک ہے ان کا رول آپس میں ایک کوآرڈینیشن کے فوراً شروع ہو جانا چاہیے اور ان ڈیفیشنسیز کو ریموو کرنا چاہیے تاکہ وہ جو رسک کا ایلیمنٹ اس میں آ گیا ہے وہ رسک ختم ہو اور جو کیپٹل ریسٹوریشن کی بات ہے وہ کیپٹل ریسٹور ہو. کون سا کیپٹل؟ جو آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے دیا اور آپ ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے کہ اب تو بس ہم نے انویسٹمنٹ کر دیا, اب اس کا ری جنریشن جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مزید انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. بھائی ایسے انویسٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے کہ ایک بار انویسٹمنٹ دے دیا اور بس ختم. If this is the state of affairs of that organization, then I believe there should not be any point where further investment should continue. Let's see what the slide says further. Accordingly, supervisors may wish to adopt an approach to focus more intensely on those banks with risk profiles or operational experience that warrant such attention. بات یہی ہوتی ہے, یہیں پہ آ کے دیکھی جاتی ہے کہ جب اس طرح کا کئی آپریشنل ایشوز کہیں آ جاتے ہیں تو اس میں ایکسپیرینس زیادہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو وہ پھر فوری طور پہ جو ریگولیٹر ہے یا جو سپروائزر ہے وہ دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد یہ اندازہ کر لے گا کہ ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے انسٹیبل ہو جاتے ہیں اور کیونکہ ان کے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہوتا جو انہوں نے مزید انویسٹمنٹ اپنا کنٹینیو کرنا ہے تو وہاں پر وہ سپروائزر جو ہوتا ہے اس کا رول بہت زیادہ الرٹڈ ہوتا ہے تاکہ کل کو کسی یہ مشکل میں یا دشواری میں نہ پڑ جائے. جب کبھی ایسے ایشوز آتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی آن یور گارڈ ان آرڈر ٹو سی کہ جب کبھی ایسا ایشو آئے تو وہ پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کسی خطرے میں نہ پڑ جائے. اور ایک کمیٹی باقاعدہ اس میں بنا دی گئی ہے جو ایگزیکیوٹ کرتی ہے ایسے such operations. And let's see further. The committee recognizes the relationship that exists between the amount of capital held by the bank against its risks and the strength and effectiveness of the bank's risk management and internal control processes. اور وہ کمیٹی دیکھتی ہے, وہ انشور کرتی ہے کہ وہ رسک جو اس نے ایکسپوجر کیا ہے وہ اتنا نہ ہو جائے کہ وہ کل کو اس کا بینک جو ہے وہ ختم ہو جائے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن خطرے میں پڑ جائے اور وہاں پہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہو. لہٰذا یہ انشور کرنے کے لیے اس بات کو وہ کمیٹی دیکھتی ہے کہ اس کے جو رسک کنٹرول پروسیسز ہیں اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے وہ سارے اڈیئر کیے گئے ہیں, وہ جو انوائرمنٹل کنٹرول کے جو آپریشنس ہیں وہ سارے میٹ وتھ کیے گئے ہیں اور ان کو کنٹینیوس مانیٹرنگ کی ضرورت ہے یا نہیں. جب یہ دیکھ لیے جاتے ہیں کہ ان کا مانیٹر ہو رہا ہے
انہیں ایکسرسائز کیا جا رہا ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے تب پھر انہیں اطمینان کی صورت ہو جاتی ہے, اور اسی وجہ سے جو ریگولیٹرز ہیں انہوں نے ایک کمیٹی کے ذریعے یہ سارے اوورسی کرتے ہیں, اوور لک کرتے ہیں یہ سارے آپریشنز. لہٰذا یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے فیوچر کیپٹل کنٹرول میں اور فیوچر کیپٹل ریگولیشن میں, کہ کس انداز میں اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے ہماری مارکیٹ اکانومی میں. Let's see what the slide says further. However, increased capital should not be viewed as the only option for addressing increased risks confronting the bank. اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کیپٹل ایک کے پاس بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اسے رسکی پوزیشنز میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. نہیں, ہر جگہ ایک چھوٹا سا مقولہ ہے, there has to be a method even in one's madness. جب کبھی ایسی بات آئے تو ہمیشہ ریزن کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے, ہمیشہ لاجک کو نہیں ختم کرنا چاہیے, ہمیشہ وہ ایلیمنٹس جو ہماری بہتری کے لیے ہے, اور کس طرح سے بہتری کے لیے ہے کہ وہ رسک اس میں کتنا انوالوڈ ہے, اور یہ ہمیں کیا بتاتا ہے یہ, اور کون سا ڈاکیومنٹ ایسا بتاتا ہے, وہ بیسل II اکارڈ ہے. اور سپرویژن کا وہ ایلیمنٹ ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے جب کبھی ہم فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, تاکہ ہمیں رسک معلوم ہو, تاکہ ہمیں کنٹرول پروسیجرز پتہ چلیں. جب کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ کبھی یہ نہیں, ایک تو یہ ہے کہ کیپٹل ہمارا ختم نہ ہو یعنی اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا, اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو فائنینشیل ایکسپوجر میں اگر مان لیجیے ہمارے پاس بہت پیسہ ہے تو ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پھینکے جائیں, لٹائے جائیں. ہمیں جب بھی کبھی کام کرنا ہے تو ہمیشہ میتھڈالوجی کے تحت, ہمیشہ پرنسپلس اور گائیڈ لائنس کے تحت, تاکہ ہمارے جو کیپٹل انویسٹمنٹس ہیں وہ خطرے میں نہ پڑیں. فردر آن, ادر مینس فار ایڈریسنگ رسک such as strengthening risk management, applying internal limits, strengthening the level of provisions and reserves, and improving internal controls must also be considered. کسی ادارے کی مستحکم ہونے کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ تو یہ کہہ دیں گے کہ ہاں وہ پروفٹ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ اس میں کاروباری سلسلہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ اس کا کنٹرول بہت اچھا ہے, آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ جب کبھی بھی آئے گی رسک ایلیمنٹ بھی اس میں نہیں ہے. لیکن وہ کون سا بیسک ایلیمنٹ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ادارہ اسٹیبل ہے یا نہیں؟ وہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں. وہ سب سے زیادہ استحکام ادارہ جس بات کو پہنچاتا ہے اس ادارے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کے ریزروز. کسی ادارے کی اسٹیبلٹی کا اندازہ کرنا اگر ہو تو سب سے پہلے اس کے فائنینشیلس میں ریزروز دیکھے. کسی کنٹری کے بارے میں اندازہ کرنا ہو کہ یہ اسٹرانگ اکانومی ہے یہاں پہ, اس کنٹری کے ریزروز سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ ہمیشہ میں نے ایک بہت پہلے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جب آپ کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں اور وہ پیسے آپ کے مسلسل پڑے رہتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اچھلے کودیں, ایکٹیویٹی میں حصہ لیں, ایک شرارتیں کریں. اور جہاں آپ کی جیب خالی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. آپ کے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو آپ کو کوئی ہری ہری بھی نہیں سوچتی. جب کبھی بھی بات آئے گی تو یہ منحصر ہوگا کہ آپ کے جیب میں رقم کتنی ہے. تو یہی کام ہوتا ہے ریزروز کا, یہی کام ہوتا ہے ریزروز کا ان اداروں میں جو اکنامک ایکٹیویٹی میں اپنا حصہ لیتے ہیں. یہی کام ہوتا ہے ریزروز کا ساورین کے حوالے سے. یہی کام ہوتا ہے ریزروز کا نیشن کی اسٹرینتھ بنانے سے. تو یہی کام ہوتا ہے یہاں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا کہ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے بارے میں اندازہ کرنا ہو اس کی ایکٹیویٹی کا یا اس کی اسٹیبلٹی کا, تو یہ کہاں تک جا سکتا ہے, تو وہ بات آئے گی, منحصر ہوگی, ختم ہوگی کہاں؟ اس کے ریزروز پہ. آلویز ریممبر, جب کبھی ریزروز کی بات آتی ہے تو وہیں پھر اس کا کانسیکوینشل فیکٹر ہے اس کے انویسٹمنٹ کا, اور جب انویسٹمنٹ اسی وقت ہو سکے گا جب ریزرو اسٹرانگ ہوں گے. لہٰذا ہمیں اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمارے ریزروز کا بلڈ اپ ہونا بہت زیادہ ہے, اور اسی کے حساب سے پھر ہم اپنے انٹرنل کنٹرولز کو اسٹرنجنٹ بنا سکتے ہیں
زیادہ فول پروف بنا سکتے ہیں، اور اسی حساب سے پھر ہم اس میں لیول پروویژننگ کا کر لیتے ہیں کہ کل کو کل ایسی کوئی صورتحال ہو جہاں یہ جو ہم نے فائنینشیل کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اگر وہ نان پرفارمنگ ہو جائے تو ہماری 100% پروویژننگ کر دی گئی ہو، تاکہ پروفٹ میں سے وہ پروویژنڈ ہو جائے، تاکہ ریزروز جو ہیں ہمارے وہی مستحکم رہیں۔ مزید دیکھتے ہیں، furthermore capital should not be regarded as a substitute for addressing fundamentally inadequate control or risk management processes۔ جب کبھی بھی کوئی رسک مینجمنٹ پروسیسز کی بات آئے گی، کنٹرولز کو ہم نے کبھی نظر انداز نہیں کرنا، چاہے ہمارے پاس کس قدر ہی کیپٹل کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے پاس کتنے ہی فول پروف ارینجمنٹ ریٹرنس کے کیوں نہ ہو، لیکن رسک کا ایلیمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے مقدم ہے، وہ ہمیں ضرور دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ سپرویژن کا جو پروسیس ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ اس کے پرنسپلس ہیں جو گاہے بگاہے ہمیں سپروائزری ریویو کے تحت کرنے پڑتے ہیں، اور وہ سپروائزری ریویوز کے جو کی پرنسپلس کیا ہیں وہ دیکھیے کہ ان کا آئیڈینٹیفیکیشن کمیٹی نے جو اس کے تحت ہم کنٹرولز کرتے ہیں، انٹرنل کنٹرولز ایکسرسائز کرتے ہیں، ایکسٹرنل کریڈٹ اسیسمنٹس جہاں پہ آتے ہیں، اور کس طرح سے مانیٹرنگ اور سپرویژن ہوتا ہے، وہ کیا ہے، وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کا ہمیں ضرور ذکر کرنا چاہیے اور ان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ The committee has identified 4 key principles of supervisory review which complement those outlined in the extensive supervisory guidance that has been developed by the committee, the keystone of which is the core principles for effective banking supervision and the core principles methodology. A list of the specific guidance relating to the management of banking risks is provided at the end of this part of the framework، جو آپ کو اس بات کو شور بنائے گی، یقینی بنائے گی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کا سپروائزری ریویو جو ہے جاننا کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے، وہ پرنسپل 1، بینک شوڈ ہیو اے پروسیس فار اسیسنگ their overall capital adequacy in relation to their risk profile and a strategy for maintaining their capital levels۔ ہر لیول پہ کیپٹل کا مینٹین ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے رسک، اور جب وہ رسک ایسوسیٹڈ ہوتا ہے تو ہمیں کیپٹل مینٹیننس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اسی میں آپ نے ایک ریشیو کا ذکر سنا ہوگا، کیپٹل ایڈیکویسی ریشیو، اور وہ کیپٹل ایڈیکویسی ریشیو جو ہے وہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہاں جو آپ کا ریلیشن شپ مارکیٹ میں ہے، جو آپ کا ریلیشن شپ سینٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے، ریگولیٹر کے ساتھ ہے، وہ کس طرح کا ہے، اور وہ کنڈیشنز آپ نے کیا فلفل کرنی ہیں جو ریکوائرڈ ہیں۔ اب وہ پرنسپل 1 اسی کے فردرنس میں ہم آپ کو اور آگے لے چلتے ہیں۔ بینکس مسٹ بی ایبل ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ چوزن انٹرنل کیپٹل ٹارگیٹس آر ویل فاؤنڈیڈ اینڈ دیٹ دیز ٹارگیٹس آر کنسسٹنٹ ود the overall risk profile and current operating environment. In assessing capital adequacy, bank management needs to be mindful of the particular stage of the business cycle in which the bank is operating. Rigorous, forward-looking stress testing that identifies possible events or changes in market conditions that could adversely impact the bank should be performed. Bank management clearly bears primary responsibility for ensuring that the bank has adequate capital to support its risk. یہ بات یقین دلانے کے لیے ہوتی ہے اور یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر کبھی آپ کے پاس ایڈیکویٹ کیپٹل نہیں ہے تو آپ انویسٹمنٹ کیا کریں گے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے، یہ سپروائزری ریویو آف اینڈ آن کرنے کی ضرورت ہے، یہ مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے اکنامک پرسپیکٹو میں، آپ کے پاس اتنا ایڈیکویٹ کیپٹل ہے کہ آپ بات کو آگے بڑھا سکیں یا نہیں، مزید انویسٹمنٹ کر سکیں یا نہیں۔ جب تک اس میں رسک کا ایلیمنٹ پورا آپ دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ بات پروسیڈ وتھ نہیں کر سکتے، اور جہاں یہ رک جاتا ہے، جہاں پہ یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر آپ کی بات جو ہے وہ پھر رکی ہوتی ہے۔ لہٰذا آف اینڈ آن یہ جو سپروائزری کمیٹیز ہوتی ہیں، سپرویژن کا کام کرتی ہیں اور یہ دیکھ لیتی ہیں
کہ کیپٹل انویسٹمنٹ کس طرح سے مارکیٹ میں ہے اور whether you have the desired adequate capital with you or not. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس ایڈیکویسی ان کیپٹل ہے تو آپ جہاں چاہیں آپ انویسٹمنٹ کر دیں، جو چاہیں آپ کرنے لگیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو مانیٹر کرنا ہے، آپ کو ریویو کرنا ہے، آپ کو سپروائز کرنا ہے ان ایریاز کو جس میں آپ یہ دیکھ سکے کہ یہاں انویسٹمنٹ اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے پراپر ریٹرنس بھی ہوں. تو دس نیڈس اے ریگورس فالو اپ ان دی کیپٹل ایڈیکویسی ریکوائرمنٹ. اور یہ کیپٹل ایڈیکویسی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے ہاؤ اسٹرانگ آر یو ان یور ریسورسز، because this is a positive element which you cannot be ignored, which can never be bypassed. Because as far as your adequacy in the capital is concerned, as far as the reserves are concerned, this is a strong element. And this also encourages the form of investment, which, according to the guidelines enunciated, is the hour of the day. So we have to be quite positive as far as our capital requirement is concerned. Now, کچھ ایسے کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، ایسے ایریاز بھی ہوتے ہیں جس میں کچھ فیچرز ایسے ہوتے ہیں جس میں ریگرس پروسیسز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اینڈ وی ہیو ٹو فالو دیٹ. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھی ہمارے ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، اوور سائٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ ہمیں ان کا آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ضروری ہوتا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. دا 5 مین فیچرز آف اے ریگرس پروسیس آر ایز فالوز: بورڈ اینڈ سینئر مینجمنٹ اوور سائٹ، ساؤنڈ کیپٹل اسیسمنٹ، comprehensive assessment of risks, monitoring and reporting, internal control review. اب یہ وہ پروسیسز ہیں کہ کہیں اگر ان میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو پالیسیز ایک بار بن گئیں وہ ڈاؤن دا لائن کنوے ہوتی ہیں. اب جب وہ ڈاؤن دا لائن کنوے ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کا امپلیمنٹیشن جو ہے فرنٹ اینڈ پر، فرنٹ لائنرز اس کو وہ کس طرح سے کرتے ہیں. اور کیونکہ اس کا فیڈ بیک وہیں سے آتا ہے اور ایک بار ان کا امپلیمنٹیشن ہو گیا ہوتا ہے تو اس کا فیڈ بیک جو ہے کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے، اور وہ اکارڈنگ ٹو ایکسپیکٹیشنس ہمارے نہیں ہوتا. جہاں کہیں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وی ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر اینڈ وی کیپ آن آبزرونگ تھنگس دیٹ آر کنویڈ ڈاؤن دا لائن، کیونکہ وہ پالیسی ڈیسیشنس جو ہے وہ ہمیں امپلیمنٹیشن میں پھر مشکلات ہوتی ہیں اور وہ دشواریاں آتی ہیں. بعد ایسی بھی پالیسی گائیڈ لائنس اننسیٹ جب ہو جاتی ہیں اور اس میں رکاوٹیں آتی ہیں تو وہ پھر ہم اس کو فیڈ بیک لے کر ریفر کرتے ہیں تاکہ وہ جو پالیسی میکنگ باڈی ہے اس کو دوبارہ ریویو کر لے. اب اور کیا ہے اس میں، سپروائزر شوڈ ریویو اینڈ ایویلویٹ بینکس انٹرنل کیپٹل ایڈیکویسی اسیسمنٹس اینڈ اسٹریٹجیز as well as their ability to monitor and ensure their compliance with regulatory capital ratios. Supervisors should take appropriate supervisory action if they are not satisfied with the result of this process. ہوتا کیا ہے، جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے، پرنسپلس اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، ان کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو وہ that should be in line with the regulatory principles. وہ ریگولیٹر جو گائیڈ لائنس اپنی پرووائڈ کرتا ہے ان گائیڈ لائنس کے پیش نظر ہمیں پالیسیز اور فریم ورک اس کا امپلیمنٹیشن ان کا کرنا ہوتا ہے. اور یہ پالیسی گائیڈ لائنس، یہ پالیسی فریم ورک ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. جب تک یہ فریم ورک ان پیرامیٹرز کے حساب سے نہیں ہوتا اس وقت تک ہم آگے بات بڑھا نہیں سکتے. کئی امینڈمنٹس کرنے ہوتے ہیں، کئی چینجز کرنے ہوتے ہیں، انہی امینڈمنٹس اور چینجز کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم آگے پروسیڈ وتھ کرتے ہیں. اور یہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ وہ گائیڈنگ پرنسپلس ہمارے لیے فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور انہی گائیڈنگ پرنسپلس کی وجہ سے ہم کہیں بچ جاتے ہیں اپنے رسک کے حوالے سے. فردر آن لیٹس سی واٹ the principle 2 continues to say. The supervisory authorities should regularly review the process by which a bank assesses its capital adequacy, risk position, resulting capital levels and quality of capital held. This is very important کیونکہ بات آ کے ختم ہوتی ہے کوالٹی کی. جب کبھی کوالٹی کی بات آئے گی اس میں there should be no compromises. Further on, supervisors should also evaluate the degree to which a bank has in place a sound internal process to assess capital adequacy. The emphasis of the review should be on the quality of the bank's risk management and controls
and should not result in supervisors functioning as bank management. The periodic review can involve some combination of 1. On-site examinations or inspections, 2. Off-site reviews, 3. Discussions with bank management, 4. Review of work done by external auditors, provided it is adequately focused on the necessary capital issues, and periodic reporting. Principle 3, supervisors should expect banks to operate above the minimum regulatory capital ratios and should have the ability to require banks to hold capital in excess of the minimum. Principle 4, supervisors should seek to intervene at an early stage to prevent capital from falling below the minimum levels required to support the risk characteristics of a particular bank, and should require rapid remedial action if capital is not maintained or restored. Now, we have to see کہ ریگولیٹر جو ہے وہ کس طرح سے آ کے انٹروین کرتا ہے. میکسیمم کوشش یہی ہونی چاہیے کہ رسک لیولز کا وائلیشن نہ ہو. اب رسک لیول کا جہاں وائلیشن ہوتا ہے تو ریگولیٹر یہ انشور کرتا ہے کہ جو کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں منیمم کی وہ آپ ایڈہیئر کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک وہ ریکوائرمنٹ آپ ایڈہیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک آپ جو بھی سلسلہ ہے آپ کا وہ چلتا رہے گا. یہ کنڈیشن ہوتی ہے, ایسا نہ ہو کہ منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ جو ہے آپ کی وہ ختم ہو جائے, منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ آپ کی کہیں سے بھی نہ ہو اور آپ مزید انویسٹمنٹ کر نہ سکیں. تو اب یہ ریگولیٹر کا رول ہو گیا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں دس از دی منیمم ایڈیکویسی دیٹ از دیئر ان شیپ آف دا کیپٹل انویسٹمنٹ. اب جب کبھی بھی بات ہوتی ہے, ہم نے اتنے درمیان آج کے اس لیکچر کے درمیان ہم نے ذکر کیا آپریشنل ریکوائرمنٹس کا, کس طرح سے کریڈٹ ایکسٹینشن ہوتا ہے, اس کی کلین اپ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, سیکورٹائزیشن ایکسپوجر کا کس طرح سے ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے, بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے جو سپروائزری ریویو پروسیس ہے وہ کیا ہے, اور اس کی امپورٹنس, اس کی اہمیت, اس کی افادیت کیا ہے, اور وہ کی پرنسپلس اس کے کیا کیا ہوتے ہیں جو سپروائزری ریویو ہے. کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ جو کیپٹل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہ ضروری اس بات کی ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے وہاں پر کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ ریکوائرڈ لیول ہے کیپٹل انویسٹمنٹ کا. ایسا نہ ہو کہ جب کبھی کیپٹل ختم ہمارے پاس ہو جائے تو مزید ہم انویسٹمنٹ اس میں نہ کر سکیں, اور یہ جو انویسٹمنٹ کا پروسیس ہے تاکہ وہ جاری رہے. ہمیں اس ادارے کی بھی بہتری چاہیے ہوتی ہے, ان انویسٹمنٹ پرنسپلس کی بھی بہتری چاہیے ہوتی ہے, اور بزنس کو اور اکنامک گروتھ کو کنٹینیو کروانا بھی ہوتا ہے. لہذا جب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے آتی ہیں, پیش نظر ہمارے رہتی ہیں, تو ہمیں کسی لیول پر بھی رسک کا ایسا ایلیمنٹ اس میں نہ آ جائے کہ ہم مزید انویسٹمنٹ سے رک جائیں. لہٰذا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے یہ سپرویژن کا جو ایلیمنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, اور جو اس کے کی پرنسپلس ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے, انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کے رولز بھی دیکھ لیے, ہم نے یہ بھی اندازہ کر لیا کہ کہاں کس طرح سے ریویوز ہوتے ہیں. جب یہ ساری صورتحال ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیشہ یہ یقین رکھیے گا کہ وہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کیپٹل مینٹین کر رہا ہے, وہ کبھی خطرے میں نہیں ہوتا. اب اسی بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا, سوچیے گا. آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اخبار پڑھیں وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ انویسٹمنٹ کے کیا کنسیڈریشنس ہوتے ہیں اور رسک کہاں اس میں آ جاتا ہے. اب اسی بات کو ہم یہیں روک دیتے ہیں, آئندہ اس گفتگو کو بڑھاتے چلیں گے. اب مجھے اجازت دیجیے.